بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج اینڈ ہسٹری کے دوستو السلام علیکم۔ محرم الحرام اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے جسے حرمت والا مہینہ ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ اس ماہ محترم کی اہمیت کی اگرچہ اور کئی وجوہات ہیں، لیکن اس کی اہمیت کی سب سے بڑی وجہ سن 62 ہجری میں سامنے آئی، جب یزیدیت کے مقابلے میں حسینیت نے تاریخ انسانی کی سب سے بڑی قربانی دیتے ہوئے محرم الحرام کے پہلے عشرے کو امر کیا۔ اور یہاں ایک اور بات قابل غور ہے کہ اسلامی کیلنڈر کا یہ پہلا مہینہ ہی ہے ایسے جامع اور زندگی سے بھرپور پیغام کا حامل ہے۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم واقعہ کربلا کے اسباب بیان کرنے کی کوشش کریں گے جو دراصل اپنے اندر امت کے لیے کئی خزانے پوشیدہ کیے ہوئے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، آغاز نبوت سے کہیں پہلے خاندان قریش میں 2 سگے بھائی گزرے تھے، جن میں سے ایک کا نام ہاشم اور دوسرے کا نام امیہ تھا۔ ہاشم کو ان کے سیرت اور خانہ خدا کے متولی ہونے کی بدولت معاشرے میں عزت اور قابل مقام حاصل تھا، جبکہ ان کے بھائی امیہ کو تنگ نظری اور ناقابل کردار کے طور پر عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، جس کی وجہ سے امیہ کے دل میں دشمنی کے جذبات جنم لینے لگے۔ امیہ نے کئی دفعہ ایسے اقدامات بھی اٹھائے جن کی وجہ سے اپنے بھائی ہاشم کے مقابلے میں زیادہ عزت مل سکے، جو کہ نہ ہو سکا، اور باہمی منافرت جو کہ یک طرفہ تھی بڑھتی چلی جا رہی تھی، اور امیہ کے دل میں پیدا ہونے والی اس نفرت نے نہ صرف اس کی زندگی بلکہ مرنے کے بعد بھی نسلوں تک یہ سفر جاری رکھا۔ ہاشم کی اولاد کو آگے چل کر بنو ہاشم اور امیہ کی اولاد کو آگے چل کر بنو امیہ کا لقب دیا گیا۔ یہ دونوں خاندان قریش کی 2 شاخوں میں تبدیل ہو گئے۔ ناظرین کرام، یہ سن 571 عیسوی کا سال تھا جب اللہ رب العزت نے اس کائنات پر اپنے رحمتیں تمام کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے بنو ہاشم کے ایک فرد عبداللہ کے گھر دنیا کے رخصت ہونے کے بعد جناب آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں اپنے آخری رسول بھیجا۔ اور اس صبح ایک یہودی نے اہل یہود کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے اہل یہود، گزشتہ شب میں نے آسمان پر اس ستاروں کو دیکھ لیا ہے جو آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی نشانی تھی۔ سو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرتے ہوئے ایک ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے کہا کہ نبوت آج بنی اسرائیل کے گھر سے رخصت ہو گئی۔ ناظرین کرام، انتہائی کم پڑھے لکھے مسلمان بھی جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کس ماحول میں ہوئی، اور آپ جب شعوری علم میں داخل ہوئے تو بدترین دشمن بھی آپ کو صادق اور امین کہنے پر مجبور ہو گئے۔ یہ دراصل اس کردار کا معجزہ تھا جو فطرت کی سرپرستی میں اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا تھا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر عزیز نے 40 سال کا سفر طے کر لیا تو ایک دن غار حرا میں جناب جبرائیل علیہ السلام کی آمد ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام نبوت سے سرفراز کر دیا، جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم الہی سے تبلیغ کا کام شروع کیا۔ تو اگرچہ سارا قریش ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف تھا، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ بنو امیہ کے لیے بنو ہاشم کے ہاں نبوت سب سے زیادہ تکلیف دہ تھی۔ سو سردار قریش اور مسلمانوں کے خلاف لڑے جانے والی تقریباً تمام جنگوں کی قیادت بنو امیہ کے سردار ابو سفیان کے پاس تھی، جس نے اسلام کو مٹانے کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ لگا دیا تھا۔ ابو جہل تو جنگ بدر میں ہی واصل جہنم ہو گیا تھا، لیکن ابو سفیان نے فتح مکہ تک ایک بدترین دشمنان اسلام کا کردار ادا کیا۔ ناظرین کرام، پھر وقت نے کروٹ بدلی اور 11 جنوری سن 630 عیسوی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں شہر مکہ فتح ہوا۔ تو اس وقت ابو سفیان اور جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خاص مقام پر کھڑے ہو کر عظمت اسلام کے ان روح پرور لمحات کا نظارہ کر رہے تھے۔ انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے عباس، تمہارا بھتیجا تو بڑا بادشاہ بن گیا ہے، جس پہ آپ نے انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں لے گئے۔ آپ نے نہ صرف ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشرف با اسلام کیا بلکہ ان کے گھر کو دارالامان بھی قرار دے دیا، اور اس موقع پر ان کی اہلیہ حضرت ہندہ نے بھی اسلام قبول کیا۔ ناظرین، یہ وہ موڑ تھا جب بنو امیہ بھی کاروان اسلام کا حصہ بن گئے۔ پھر انہوں نے بعد میں اپنے صاحبزادے حضرت امیر معاویہ کو زندگی کی سمت میں اسلام کی خدمت میں لگا دیا۔
اور قبائلی دشمنی وہاں دم توڑ گئی۔ لیکن بنو امیہ کا قبول اسلام اس وقت ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے منصب نبوت سے انصاف کر چکے تھے اور پھر کچھ ہی دن کے بعد اس دنیا سے تشریف لے گئے، جبکہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاتب وحی ہونے کا شرف بھی حاصل ہوا۔ فتح مکہ کے موقع پر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے بعد یہ دشمنی اگرچہ کچھ وقت کے لیے دب گئی، لیکن پھر بعد ازاں جب خلیفہ راشد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو بنو امیہ سے ہی تعلق رکھتے تھے ان کے عہد میں مروان، جن کو عہد نبوی میں ناپسند کیا گیا تھا، ایک بار پھر مدینہ واپس آ گیا اور ذمہ داریاں سنبھال لی۔ لیکن جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک قول کے مطابق آپ اسے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معافی دلوا چکے تھے، اور اسی شخص کی وجہ سے باغیوں کا ایک گروہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا باعث بنا، جس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چوتھا خلیفہ راشد بنایا گیا۔ لیکن اس وقت ملک شام میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تھی، جو کہ اسلامی سلطنت کا ایک صوبہ تھا۔ حضرت امیر معاویہ نے جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قصاص عثمان لینے کا مطالبہ کر دیا، جس کے بارے میں خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ رائے تھی کہ حالات کا تقاضا یہ ہے کہ اس مسئلے کو نہ چھیڑا جائے، کیونکہ اس وقت باغیوں کی تعداد ہزاروں میں ہے۔ لیکن جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دلیل کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اور دوستو، یہ اسلامی تاریخ کا وہ تکلیف دہ دن تھا جب مسلمانوں نے خود اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے خلاف وہ جنگیں لڑی۔ پہلی جنگ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم میں لایا گیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قصاص عثمان لینے کے لیے تیار نہیں ہے، جس نے نتیجتاً میں جنگ جمل کا واقعہ پیش آیا۔ جبکہ دوسری جنگ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوجوں کے درمیان لڑی گئی، جسے جنگ صفین سے موصوف کیا جاتا ہے۔ اس جنگ میں جب شامی فوجوں کو شکست نظر آنے لگی تو نیزوں پر قرآن مجید بلند کر کے اسے حکم ٹھہرانے کا مطالبہ کر دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگی چال کو سمجھ چکے تھے، لیکن ان کی فوج میں شامل بعض لوگ ان کو خوارج کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان کے زور دینے پر آپ کو یہ مطالبات تسلیم کرنا پڑا، جس کے بعد شامی حکومت کی جانب سے حضرت عمر بن عاص، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے صحابی رسول حضرت موسیٰ الاشعری کو حاکم ٹھہرایا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی صلح کے مقاصد حاصل نہ ہو سکے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور بھی اسی باہمی مطابقت میں گزر گیا، حتیٰ کہ آپ کی شہادت کا سانحہ پیش آیا، اور اس کے بعد آپ کے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اقتدار سنبھالا۔ آپ نے یہ کہہ کر مسلمانوں کے درمیان دشت اور خون کو پسند نہیں کرتے خلافت سے دستبردار ہو گئے، اور اب پوری مملکت اسلامیہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر نگرانی ہوگی۔ گویا شہادت عثمان تاریخ اسلام کا وہ موڑ تھا جس نے مسلمانوں کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، اور اس کے فوراً بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا تعلق بنو ہاشم سے تھا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ بنو امیہ سے تھے، ان کے درمیان ایک دفعہ پھر وہی پرانی دشمنی لوٹ آئی، جس کی آخری صورت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سے دستبردار ہونے کی صورت میں کی۔ لیکن دوستو، وقت کی ترتیب میں کچھ اور ہی لکھا تھا، اور ہونے کو برحال ہو کے رہنا تھا، کیونکہ احادیث مقدسہ سے یہ بات گواہی دیتی ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کے دن تھے، جب جبرائیل امین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاک پیش کرتے ہوئے عرض کیا، یہ کربلا کی خاک ہے جہاں پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ تو اس خاک کو آپ نے امیر المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتے ہوئے فرمایا کہ جب یہ خاک سرخ ہو جائے گی تو سمجھ لینا کہ میرے نواسے کو شہید کر دیا۔ اور ایک حدیث کے مفہوم کے مطابق ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مجھے تمہاری کوکھ سے اپنی آل کی دشمنی کی بو آتی ہے، جس پر آپ نے عرض کیا، حضور میں شادی ہی نہیں کروں گا۔ لیکن آخر کار آپ کی شادی ایک معمر عورت سے ہوئی جس کے بدن سے یزید نے جنم لیا، اور فطرت کے فیصلے کا نفاذ ہو کر رہا۔ ناظرین محترم، اگرچہ حضرت امیر معاویہ نے یزید، جو کہ فاسق و فاجر تھا،
اور ایک بد کردار شخص تھا۔ اس کی خلافت کے لیے اپنی ہی زندگی میں راستے ہموار کرنا شروع کر دیے، اور خاص طور پر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ وہ اس کی خلافت کو تسلیم کریں، لیکن یہ ان کی زندگی میں ممکن نہ ہو سکا۔ اور پھر ان کی وفات کے بعد یہ بدبخت جو ولی عہد نامزد ہو چکا تھا، اس نے سلطنت اسلامیہ کی بھاگ دوڑ سنبھالی، اور اس کے فوراً بعد تمام علاقوں میں بیعت کا حکم نامہ جاری کر دیا۔ اس وقت جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں موجود تھے، جنہوں نے اس بد کردار شخص کی بیعت سے انکار کر دیا، اور حالات کے تقاضات کے پیش نظر دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں حاضری کے بعد مکہ کا فیصلہ کیا۔ یہ ذی الحجہ کا مہینہ تھا اور لوگ فریضہ حج ادا کرنے کے لیے پرت ہو رہے تھے، لیکن دوستو آنے والے دن کچھ اور ہی زہریلی ہواؤں کا پتہ دے رہے تھے۔ نالج اینڈ ہسٹری کے دوستو، اس سے آگے کے واقعات بیان کرنے کے لیے پتھر کا کلیجہ درکار ہے۔ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس قافلہ عشق کے رباب ہو سکیں، جس نے میدان کربلا میں حسینیت کے اس کردار کو جنم دیا، جو قیامت تک یزیدیت کے سینے میں کانٹے کی طرح چبھتا رہے گا۔ ناظرین کرام، واقعہ کربلا کے دوسرے حصے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اسی کے ساتھ ہی آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک کر ہماری حوصلہ افزائی کریں، اور جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ فیوچر میں آنے والی نئی ویڈیوز انہیں بر وقت مل سکے۔ اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے لوگوں کا بے حد خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔